ایک اور روایت امام باقر علیہ السلام ہی کی ہے. ایک صحابی آیا, صحابی زریح ابن محمد محاربی ہے. کہا یا ابن رسول اللہ, میرے بچے اور میرے کچھ جاننے والے میرا بڑا مذاق اڑا رہے ہیں. میں گھر میں عزاداری منعقد کرتا ہوں, آپ اور آپ کے اجداد کا ذکر کرتا ہوں, کربلا کا تذکرہ کر کے روتا بھی ہوں اور رلاتا بھی ہوں, لیکن کچھ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. فرمایا لوگوں کو رہنے دو, کوئی بات نہیں, لوگوں کو اسی رستے پر چلنے دو جس رستے پر وہ چل رہے ہیں. تمہیں معلوم ہے کہ تم ایک درست کام کر رہے ہو؟ جی یا ابن رسول اللہ مجھے معلوم ہے. تو پھر مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہو اور کرتے رہو. امام نے اس حوالے سے ایک مثال بیان کی. فرمایا اگر تمہاری مٹھی میں ایک ہیرے کا ٹکڑا ہے اور تمہاری مٹھی بند ہے, ساری دنیا اگر کہے کہ تمہاری مٹھی میں ہیرا نہیں ہے, عام پتھر ہے, تم کیا کرو گے؟ مجھے تو یقین ہے, مجھے علم ہے کہ میری مٹھی میں ہیرا ہے, تو کسی کے کچھ کہنے سے فرق کیا پڑتا ہے, ان کی بے وقوفی پر میں ہنسوں گا. کہا اور اگر تمہاری مٹھی میں ایک پتھر کا ٹکڑا ہے, ساری دنیا کہے آپ تو بڑے زبردست آغا صاحب ہیں بھائی, کیا کرو گے؟ رسول اللہ جب مجھے معلوم ہے کہ میری مٹھی میں پتھر ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, تو لوگوں کے اس طرح کی تعریفوں سے میں بڑا تو نہیں ہوں گا, میرے پاس تو کچھ نہیں ہوگا. معیار کیا ہے؟ حقیقت. وہ حقیقت جس کا مجھے علم ہے کہ میرے اور خدا کے درمیان یہ حقیقت ہے. جہاں پر ایسا ہے پھر وہاں پر آدمی لوگوں کی بیان بازیوں سے گھبراتا نہیں ہے. اگر اس کا موقف اور اس کا ہدف خدائی ہے تو پھر وہ اس پر مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, چاہے ساری دنیا اس کے سامنے کھڑی ہو جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے ہر موقف کو خدائی موقف سمجھوں, کہیں میں اپنے آپ کو دھوکہ نہ دوں. بھئی سچ ہو تو اپنے آپ کو منطبق کر کے دیکھو کہ آیا قرآن اور حدیث کے مطابق ہو یا نہیں ہو. اپنے دل میں جھانک کر دیکھو کہ تم اپنی خواہش کے لیے ہو یا پھر اللہ کے دین کے لیے ہو. اگر خواہش کے لیے ہو تو سچ کے رستے پر بھی تم گمراہ ہو, اگر اللہ کے لیے ہو تو پھر چاہے ساری دنیا مقابلے میں کھڑی ہو جائے تم درست بھی ہو, اور تمہیں درست رستے پر پورے ایمان کے ساتھ کھڑا بھی ہونا چاہیے.